السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ شہباز گل کے ساتھ وہی ہوا ہے آج۔ شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ پولیس کو نہیں ملا تھا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے۔ تو پولیس نے، حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور اسلام آباد کی مقامی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے لیے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری خبر یہ آئی ہے کہ شہباز گل کے جوڈیشل ریمانڈ کے خلاف درخواست جو ہے پولیس کی، اسلام آباد پولیس کی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قابل سماعت قرار دے دی ہے اور نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں شہباز گل کو بھی اور فریقین کو بھی کل کے لیے، کہ کل ان سے جواب طلب کیا گیا ہے اور کل کیس کی سماعت ہوگی۔ تو یہ بری خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ پی ٹی آئی جشن منا رہی تھی شہباز گل کے حوالے سے کہ جی پولیس کو جسمانی ریمانڈ نہیں ملا اور جوڈیشل ریمانڈ پر وہ عدالت جیل چلے گئے ہیں، عدالت نے جیل بھیج دیا ہے ان کو، اب وہ بچ گئے، وہ یہ سمجھ رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ۔ لیکن ابھی ہنوز دلی دور است والا کام ہے۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر معاملہ آ گیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی سماعت کرے گی، فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے، کیونکہ جب ہائی کورٹ میں معاملہ آ جائے تو لوور کورٹ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج لوور کورٹ میں بھی، سیشن کورٹ میں بھی سماعت ہوئی ہے شہباز گل کے معاملے پر اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہوئی ہے۔ اسی طرح نون لیگ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، نون لیگ کی کارکنوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ عطا تارڑ کو پنجاب حکومت گرفتار کروانا چاہ رہی تھی 25 مئی کے واقعات کے الزام میں، کہ 25 مئی کو جس دن عمران خان دھرنا لے کے آ رہے تھے کے پی کے سے اسلام آباد، اس دن پنجاب میں لاہور میں پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ، کاف لیگ کے کارکنوں پہ تشدد کیا گیا اور نون لیگ کی حکومت کی جانب سے، اسی لیے عطا تارڑ کو پنجاب حکومت گرفتار کرنا چاہ رہی تھی ان الزامات کے تحت۔ لیکن عطا تارڑ نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لے لی ہے، حفاظتی ضمانت، 14 دن کی حفاظتی ضمانت عطا تارڑ کو بھی مل گئی ہے۔ تو پہلے شہباز گل کے حوالے سے بتاؤں لوور کورٹ میں جو کچھ ہوا۔ زیبا چودھری ایڈیشنل سیشن جج ہیں، ان کی عدالت میں آج فیصل چودھری جو شہباز گل کے وکیل ہیں وہ پیش ہوئے اور متعلقہ لوگ بھی، فریقین بھی پیش ہوئے، لیکن دلائل نہیں دیے فیصل چودھری نے، شہباز گل کے وکیل نے۔ عدالت بار بار کہتی رہی، زیبا چودھری جج جو ہیں وہ بار بار ایڈیشنل سیشن جج فیصل چودھری کو، پی ٹی آئی کے وکیل کو کہتی رہی کہ آپ نے دلائل دینے ہیں تو دلائل دیں، لیکن جو زیبا چودھری صاحبہ ہیں ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، آپ نے جو دلائل دینے ہیں تو دے دیں۔ تو فیصل چودھری نے کہا کہ اسلام آباد میں تو دلائل دوں لیکن یہ دلائل نہیں دیں گے، حکومت دلائل نہیں دے گی، اسلام آباد پولیس دلائل نہیں دینا چاہے گی، تو کیس پہ میرے دلائل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایڈیشنل سیشن جج نے کہا کہ یہ کل دلائل دیں گے، آپ نے اگر دلائل دینے ہیں تو دے دیں۔ لیکن وہ ٹال مٹول سے کام کر لیتے رہے۔ فیصل چودھری صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، شہباز گل کے وکیل ہیں، انہوں نے دلائل نہیں دیے اور پھر زیبا چودھری صاحبہ نے بھی کہا کہ چلیں جی آپس میں گپ شپ کرتے رہیں، آپ دلائل دینے ہیں تو دے دیں، گپ شپ کرنی ہے تو کر لیں۔ تو اب فیصل چودھری نے عدالت کو کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے، لوور کورٹ میں بھی ڈسکس ہو سکتا ہے، یہ کیس یہاں پہ بھی سنا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اب عدالت نے، سیشن کورٹ جو ہے اس نے آج پھر سماعت کرنی ہے۔ 3-4 مرتبہ اس میں وقفہ آیا ہے سماعت میں۔ پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے دلائل نہ دینے کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے 3-4 وقفے آئے ہیں، لیکن معاملہ ابھی بھی لوور کورٹ میں، اسلام آباد کے جو سیشن کورٹ ہے اس میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے، چیف جسٹس جو قائم مقام ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس عامر فاروق،
انہوں نے کیس کی سماعت کی ہے اور انہوں نے ان سے استفسار کیا ایڈوکیٹ جنرل سے کہ آپ آخرکار کیوں شہباز گل کا ریمانڈ لینا چاہ رہے ہیں، جسمانی ریمانڈ کیوں چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں شہباز گل کے ساتھ۔ تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ دیکھیں سیشن کورٹ نے، لوور کورٹ نے ان کا ہماری درخواست مسترد کی ہے، جسمانی ریمانڈ کی، اسلام آباد پولیس کی جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ تو جو شہباز گل ہیں انہوں نے بڑا ایک کرائم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ وہ جرم یہ ہے کہ ٹی وی چینل پر جا کر انہوں نے پاک فوج کے ادارے کے مختلف رینکس میں بغاوت پر اکسانے کے لیے بیان دیا ہے، افسران کو، مختلف رینکس کے افسران کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے، جس کو ہم نے حکومت نے سیریس لیا ہے اور اس پر کیس دائر کیا ہے۔ اب ان کو ہم ریکارڈ لینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ڈیوائسز جو ہیں ان سے ابھی تک نہیں ملی، ان کا موبائل ابھی تک نہیں ملا، ان سے تفتیش ہونی ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن لوور کورٹ نے ان کا جسمانی ریمانڈ دینے کی بجائے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ شہباز گل جو ہیں ان کا جوڈیشل ریمانڈ کینسل کیا جائے اور ان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے تاکہ کیس کی صحیح تفتیش ہو سکے اور تفتیش مکمل ہو سکے، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے سماعت جو درخواست ہے وہ قابل سماعت قرار دے دی ہے اور شہباز گل کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے کل تک کے لیے کہ کل ان سے جواب طلب کیا گیا ہے، اور جو دیگر فریقین ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اسلام آباد پولیس کو بھی، ان کے وکلاء کو بھی، شہباز گل کو، ان کے وکلاء کو، ان سے کل جواب طلب کیا گیا ہے اور کل اس معاملے پر سماعت ہونی ہے۔ تو ویورز، میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو سیشن کورٹ نے، لوور کورٹ نے تو ان کا جسمانی ریمانڈ کی درخواست پولیس کی مسترد کر دی، اور پھر نظر ثانی درخواست دی پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے، وہ بھی مسترد کر دی۔ یعنی دونوں کیس جو ہے دو قسم کی درخواستیں ہیں، ایک تو جسمانی ریمانڈ نہیں ملا پولیس کو، وہ مسترد ہو گئی درخواست، دوسرا جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا ان کا، اور پھر انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں، وہ بھی ان کی مسترد ہو گئی تھی۔ اب دو درخواستوں کے خلاف جو ہے انہوں نے اپیل دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب معاملہ یہ ہے ویورز کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پولیس نے یا تو کیس کمزور کیا ہے یا پولیس نے کیس بگاڑ دیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ 3-4 دن تو شہباز گل پولیس کی کسٹڈی میں تھے، جسمانی ریمانڈ ان کو ملا تھا 2-2 دن کا، لیکن انہوں نے 2-3 دن میں شہباز گل سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکے، خبریں ایسی چلواتے رہے، مارکیٹ میں آتی رہیں، سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہیں کہ جی شہباز گل وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرا لیا، یہ سوشل میڈیا پہ یہ چلوایا گیا، میں نے بھی ذکر کیا تھا اپنے پروگرام میں۔ لیکن پولیس کی سب سے پہلی غلطی جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جب شہباز گل کو گرفتار کیا تو اس وقت انہوں نے ڈرائیور کو چھوڑ دیا، ڈرائیور کو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اس کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے تھا، گاڑیاں بھی ساتھ، 1 تھی یا 2 تھی یا 3 تھی، جو بھی تھی وہ ساتھ لے جانی چاہیے تھی پولیس کو، اور تھانے میں گاڑیوں کی تلاشی لی جاتی، ڈرائیور کی تلاشی لی جاتی، ان سے موبائل لے لیے جاتے۔ اب کیونکہ پولیس اب موبائل کی تلاش میں ہے نا، شہباز گل کے موبائل کی تلاش میں ہے، شہباز گل نے پولیس کو بتا دیا ہے کہ میرا موبائل میرے ڈرائیور اظہار اللہ کے پاس ہے جو مجھے اسسٹ کر رہا تھا، تو وہ تو اس وقت پولیس نے چھوڑ دیا۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی پولیس کی یہ تھی، اور نقطۂ آغاز ہی پولیس نے غلط کیا۔ اب اس پہ پولیس کے پاس ابھی تک کوئی ثبوت نہیں مل رہا، کوئی شواہد نہیں مل رہے، کوئی ٹھوس کوئی چیزیں نہیں مل رہی پولیس کو، تو پولیس اس لیے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ لینا چاہ رہی ہے، شہباز گل سے مزید تفتیش کرنا چاہ رہی ہے۔ لیکن شہباز گل ہیں کہ انہوں نے عدالت میں یہ کہا ہے کہ جی ان پر تشدد کیا گیا ہے، انہوں نے قمیض اٹھا کر کمر پہ تشدد کے نشانات بھی دکھائے ہیں۔
تو اب یہ کیس پھر یعنی پی ٹی آئی کے گلے پڑ سکتا ہے، کیونکہ ابھی فی الحال آج ایک نیا موڑ آ گیا ہے کیس میں۔ کل تک تو شہباز گل کے فیور میں تھا کیس، پی ٹی آئی کے فیور میں تھا، اب پی ٹی آئی کے خلاف ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ درخواست جو ہے قابل سماعت قرار دے دی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جو پلاننگ ہے، حکومت کی جو پلاننگ ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری خبر رانا ثناء اللہ کے حوالے سے، رانا ثناء اللہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں، لیکن اظہار اللہ جو ڈرائیور شہباز گل کے نہیں مل رہا پولیس کو، اس کے لیے کہا جا رہا ہے، اسلام آباد پولیس کا کلیم یہ ہے کہ جی ان کو بنی گالہ میں چھپایا گیا ہے۔ اب بنی گالہ یعنی عمران خان کا گھر، تو بنی گالہ میں چھپایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے پولیس بنی گالہ میں ریڈ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے سعودی عرب سے فون کیا سیکٹری داخلہ کو اور ان سے حال احوال لیا، اپڈیٹ لیا کیس سے متعلق۔ رانا ثناء اللہ کو بتایا گیا کہ جی شہباز گل کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ نہیں ملا پولیس کو مزید، اور جوڈیشل ریمانڈ پر اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ان کو جیل بھیج دیا ہے۔ اب اظہار اللہ جو ڈرائیور ہے وہ نہیں مل رہا، وہ چھپا ہوا ہے بنی گالہ میں، تو اب ہم بنی گالہ میں سے کیسے گرفتار کریں؟ تو رانا ثناء اللہ نے سیکٹری داخلہ کو بنی گالہ اظہار اللہ یعنی ڈرائیور جو ہے شہباز گل کا، ان کی گرفتاری سے روک دیا ہے کہ بنی گالہ پہ چھاپا نہیں ماریں گے، کیونکہ بنی گالہ پہ چھاپا مارنا پھر ظاہر انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا، اور اس لیے فی الحال آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے گرفتار کر لیں گے، لیکن بنی گالہ پولیس نہیں جائے گی۔ یہ رانا ثناء اللہ نے، وزیر داخلہ نے سیکٹری داخلہ کو ہدایات جاری کی ہیں، یہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں، اور یہ اچھا کام کیا ہے رانا ثناء اللہ نے۔ بنی گالہ پہ چھاپا نہیں مارنا چاہیے، یہ حکومت کے گلے بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا۔ عمران خان کرکٹ کے سیلیبریٹی تو ہیں نا، سیاستدان تو جو ہیں اس تو ہیں، میں تو ابھی تک سیاستدان نہیں مانتا عمران خان کو، سیاست کرنی نہیں آتی۔ لوگ کراؤڈ اکٹھے کر کے دینا ایجنسیوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، فوج یا آئی ایس آئی یا ان کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جس کو آپ کہیں، تو یہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ لیڈرشپ ویژن سے ہوتی ہے، ویژن نہیں ہے عمران خان کے پاس۔ تو ابھی بھی عمران خان کے ساتھ کوئی تو قوت ہے جو کراؤڈ اکٹھے کر کے دے رہی ہے، باقی لیڈرشپ اور ویژنری لیڈر تو نہیں ہے عمران خان، لیکن کرکٹ کے حوالے سے وہ سیلیبریٹی رہے ہیں، انٹرنیشنل ظاہر ہے ان کا نام ہے، تو وہ بنی گالہ پہ چھاپا حکومت کے خلاف ہو سکتا تھا، حکومت کے گلے پڑ سکتا تھا، انٹرنیشنل ایشو بن سکتا تھا۔ تو رانا ثناء اللہ نے بہرحال یہ منع کر دیا ہے سیکٹری داخلہ کو کہ بنی گالہ چھاپا نہیں ماریں گے، اور میں جب تک واپس آؤں تب تک اس کیس کو آپ دیکھ لیں۔ تو بہرحال اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ آ گیا ہے، اور شہباز گل کی جو جوڈیشل ریمانڈ جو ان کو ملا ہے وہ ان کا کینسل بھی ہو سکتا ہے، اور بہرحال یہ عدالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ لیکن فی الحال عدالت نے پولیس کی جو درخواست ہے شہباز گل کے جوڈیشل ریمانڈ کے خلاف، وہ قابل سماعت قرار دے کر نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور کل جواب طلب کیا گیا ہے شہباز گل سے بھی اور فریقین سے بھی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔